أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق درجات ليتخذ بعضهم سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال: لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا. جمعہ عزیز اور بہنوں، ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں، اسلامی مہینے کی دو مناسبتیں بڑی اہم ہیں. پہلی مناسبت اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور سیرت نگاروں اور مورخین کے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے. اور دوسری مناسبت اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے. اس مناسبت سے مسلم سماج اور معاشرے میں جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری مجلسیں، دروس، خطابات منعقد ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی خوبیوں، آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ کی سیرت کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی زندگی کے کسی شعبے میں کسی آدمی نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اب اس کا شعبہ تعلیم کا ہے، اس کا شعبہ طب کا ہے، اس کا شعبہ انسانی خدمات کا ہے، تو لوگ اس کی زندگی کی قربانیوں، اس کی تگ و دو، اس کی جدوجہد کو کتابی شکل دے کر نہ صرف یہ کہ عام کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو اس کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر آپ ترقی پانا چاہتے ہیں، آپ اسی میدان سے اور اس میدان میں آپ کامیابی کی بلندی کو چھونا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے فلاں شخص نمونہ ہے، فلاں شخص کی زندگی کو پڑھو، اس کی قربانیوں کو دیکھو اور اس کی محنت اور اس کے طریقہ کار کو سمجھو اور اسی کے راستے پر چلو تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا اور پڑھانا ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ہماری عبادات کی قبولیت کے ضمانت اسی میں ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اگر ہماری عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو ہماری عبادتیں رائگاں جائیں گی. ہماری عبادتوں کا دنیا اور آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور اخروی زندگی کی نجات، اخروی زندگی کی کامیابی، جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور جہنم کے عذاب سے راحت اگر کسی چیز میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، آپ کی اتباع میں ہے، آپ کی اطاعت میں ہے، آپ کی پیروی میں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کی کتاب، جو ان کے سیرت کے مقالوں کو اکٹھا کر کے جمع کی گئی، ترتیب دی گئی، رسول رحمت نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اپنے زمانے کا علم کلام کا بڑا ماہر تھا. علم کلام میں اس کو بڑی مہارت تھی، اس کا دور دور تک نام تھا. جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے درس سے فارغ ہوئے، سارے لوگ چلے گئے، تو وہ شخص بیٹھا رہا. بیٹھا رہنے کے بعد اس نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی حاجت اور ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں، میرا ایک بڑا مسئلہ ہے. پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے فلاں علم کلام کے ماہر شخص کے بارے میں سنا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں، اس کا بڑا نام ہے، وہ علم کلام میں بڑی پختگی اور مہارت رکھتا ہے. اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں. میں علم کلام کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں، لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے مشورے دیتا ہوں. لیکن ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے خود میری حالت یہ ہے کہ میں ذہنی طور پر بہت پریشان رہتا ہوں. مجھے دل کا سکون اور چین حاصل نہیں ہے. مجھے زندگی کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے. طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، شرکیہ اور کفریہ خیالات آتے ہیں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں فضول قسم کے خیالات آتے ہیں. اور یہ خیالات میری الجھن ہے، میرا مسئلہ ہے. میں اس سے بڑا پریشان ہو چکا ہوں. لہذا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں اس مسئلے سے نجات پا جاؤں، میری یہ مشکل، میری یہ پریشانی دور ہو جائے. دیکھیے، بیماری کیا بتا رہا ہے، پریشانی کون سی ہے، مرض کیا ہے، اور علاج کا طریقہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا سنیے. جواب دیتے ہیں کہ سیرت پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. سیرت میں سب کچھ ہے. زندگی کی مشکلات اور مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو سیرت پڑھیے. الجھنوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو سیرت پڑھیے. بچوں کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سیرت پڑھیے. نوجوانوں کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں تو سیرت پڑھیے. اپنے گھر کی خواتین کو شرعی تعلیمات کا پابند بنانا چاہتے ہیں، فحاشات اور منکرات سے دور رکھنا چاہتے ہیں، شوہر کی اطاعت اور فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں، اور ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیٹی اور ایک بہترین سرپرست کی شکل میں کسی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت کرنا ہے تو سیرت پڑھیے، سیرت پڑھائیے، سیرت سنیے، سیرت سنائیے، سیرت سمجھیے، سیرت سمجھائیے، اور سیرت کے مطابق خود بھی عمل کیجیے، سیرت کے مطابق دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیجیے. اگر ہم اپنے بزرگوں کو صحیح سرپرستی کے لائق بنانا چاہتے ہیں تو سیرت پڑھیے. سماج اور معاشرے کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے سے گزر رہا ہو، وہ سیرت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اگر تمام تر مسائل کا حل کسی چیز میں اللہ نے رکھا ہے تو وہ سیرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے. نوجوانوں کے لیے نمونہ نہیں، بحیثیت باپ نمونہ نہیں، بحیثیت والد نمونہ نہیں، بلکہ زندگی کا کوئی بھی رشتہ ہو، انسانی رشتے کا کوئی بھی مرحلہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر اپنے آپ کو کامیاب، کامران، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، مسائل مشکلات سے راحت پانا چاہتے ہو، اور زندگی میں دوسروں کے لیے رہنما، دوسروں کے لیے ہادی بننا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس شخص کے لیے نمونہ ہے؟ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونے کے طور پر اپنی زندگی میں اختیار کرے گا؟ کس کے اندر وہ دل ہے کہ اس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے مضطرب، بے چین رہے گا؟ اس کے دل میں وہ جذبہ ہے کہ وہ سیرت پڑھنا چاہتا ہے، سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہے. تو اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان باللہ جتنا مضبوط ہوگا، جس کا ایمان باللہ جتنا پختہ ہوگا، جس کا ایمان جتنا صحیح اور درست ہوگا، اور جس کا آخرت پر ایمان جس قدر و تازہ اور حساس ہوگا، تو وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو ضرور بھی ضرور پڑھے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا. سیرت کا نہ پڑھنا، سیرت سے بے نیازی برتنا، سیرت سے غفلت برتنا، سیرت کو اپنی زندگی کے لیے ضروری نہ سمجھنا، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے کمزور ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، دوسری چیز بتائی کہ سیرت کو وہی پڑھے گا
جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، روزمرہ کے معمولات سے پہلے اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ کا ذکر قرآن کریم ہے اس کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر خطبہ جمعہ ہے اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے پہلے چل کر آنا، اس کے لیے اول وقت مسجد پہنچنا، جو تمام تر معاملات میں اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں نافذ کرے گا تو وہ سیرت سے فائدہ اٹھانے والا ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا دل کی حالت کو بدلے گا، دل کو اتنا نرم بنا دے گا، اتنا رقیق القلب آدمی ہو جائے گا کہ وہ سیرت کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنائے گا، سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے عادت، روزمرہ کے معمولات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، کوئی سنت اس سے چھوٹنے نہ پائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ محدثین کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین کو جہاں مختلف انداز میں جمع کیا ہے تو امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ترتیب دی، عمل الیوم واللیلہ، کہ دن اور رات کے اعمال، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتوں کو جمع کر دیا. یعنی آدمی اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق ہی زندگی گزارے گا، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اپنے معمولات کو انجام دیتا ہے تو کم و بیش 24 گھنٹے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتوں کو ادا کرنے والا ہوگا. 1000 سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے معمولات سے اخذ کی گئی ہے اس کو کتابی شکل میں ترتیب کیا. کتنی عظیم بات ہے. کسی اور شخص کی زندگی کے لیے اس قدر محنت نہیں کی گئی جتنی ہمارے نبی کی زندگی کے معمولات کو جمع کرنے کے لیے کی گئی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زخرف کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس آیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن کی آخری وصیت کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنا چاہیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مالک ہے، اس کی رحمت اس کی ملکیت ہے، اس کی رحمت اس کے اختیار اور تصرف میں ہے. وہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے نواز دے، جس کو چاہے اپنی رحمت سے محروم رکھے. اس کا اپنا فیصلہ، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی مشیت ہے، اور اس کا ہر معاملہ حکمتوں سے پر ہوتا ہے. تو اللہ نے کفار و مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رسول اور نبی بنایا، نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز کیا. انہیں اس بات کا اعتراض ہے کہ اگر کسی کو نبی بنایا جانا تھا تو مکہ میں کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا جس کو نبی بنا تھا. تو کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے یا اللہ خود اپنی رحمت کو تقسیم کرنے والا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، ان کے ذریعے معاش کو تقسیم کر دیا ہے، ان کے کھانے پینے کے اسباب اور ذرائع کو تقسیم کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض کو بعض درجات میں فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض کی خدمت لیتا رہے، بعض سے کام لیتا رہے. سماج اور معاشرے میں دو طبقہ بنتا ہے، ایک طبقہ اور دوسرا مزدور کا طبقہ جو اہل دولت اور اہل ثروت کے یہاں مزدوری کر کے، خدمت کر کے اور اپنے فرائض اور اپنی ملازمات کی ذمہ داری ادا کر کے تنخواہ پا کر اپنے آپ کی اپنے اہل و عیال کی کفالت کا سامان فراہم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو درجات رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین حکمت ہے. آپ سوچیں کہ اگر سماج اور معاشرے کا ہر فرد سیٹھ بن جائے، ہر فرد کے پاس پیسہ آ جائے، تو پھر ان کے پاس کام کرنے والا کوئی نہ ملے گا. اور اگر سماج اور معاشرے کا ہر فرد مزدور ہو جائے تو پھر ان کو تنخواہ دینے والا کون ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ نے اپنی مرضی، اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق ہر ایک کو اس کے لائق بنائے، اس کے درجے میں رکھا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور تاکہ لوگ بعض کو ان میں سے بعض سے کام لیتے رہیں. مزدور کا طبقہ اور مالکان کا طبقہ، جسے ہم اپنی زبان میں سیٹھ
اور اپنی زبان میں یعنی اہل ثروت اور اہل دولت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں کیا فرمایا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کیا تھی؟ کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور تمہارے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانت عامۃ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضرہ الموت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیت تھی، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی، موت کی کیفیت طاری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر یہی وصیت رہی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا اور تمہارے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حتی یغرغر بها صدرہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غرغرے کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ کی آواز لڑکھڑانے لگی، آپ کی سانس اکھڑنے لگی، وکاد یفیض بها لسانہ، اور برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی بات جاری رہی، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اپنے جسم سے نکل کر چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی آخری وصیت یہی دو کلمات پر تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز پڑھتے رہنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پہلی چیز اللہ کا حق، دوسری چیز بندوں کا حق، اور یہ وہ وصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی زندگی کے عام مواقع پر بھی مختلف صحابہ کرام کو بعض اعمال اور بعض باتوں کی نصیحت اور وصیت کی، لیکن زندگی کی آخری وصیت ان تمام تر وصیتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ بہترین سماج اور معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، بہترین انسانی افراد کو تیار کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ دو وصیت کافی ہیں۔ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ قرآن کریم نے جس قدر تاکید کے ساتھ نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، جس قدر تاکید کے ساتھ نماز کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے، اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ توحید کے بعد عظیم ترین عبادت، بدنی عبادت، روحانی عبادت، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کے نزدیک درجات کو بلند کرنا ہے، تو عظیم ترین عبادت اگر توحید کے بعد کوئی ہے تو وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اور شرک کے بعد اگر کوئی بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کا تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نماز کا قیام لازمی اور ضروری ہے۔ جو شخص نماز کے بغیر تقوی کا دعویٰ کرے، نماز کے بغیر اپنے آپ کا تزکیہ کرے، نماز کے بغیر اپنے آپ کو پارسا سمجھے، اس کی پارسائی دھری کی دھری رہ جائے گی، اس کی پارسائی اللہ کے یہاں کسی کام کی نہیں، اس کا تقوی حقیقی تقوی نہیں ہے، اس کا خشیت حقیقی خشیت نہیں ہے، جو اس کو نماز کی طرف لے کر نہیں آتی۔ رجوع کرنے کی بہترین صورت، اللہ کی طرف پلٹ آنے کی عظیم ترین صورت، نمایاں ترین صورت اگر ہے تو دن میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام اور پابندی کرنا۔ یہ ایک آدمی کے متقی ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے پہلی پہچان ہے۔ اور نماز کا چھوڑنا، اگلا آیت کا آخری ٹکڑا بتلاتا ہے کہ وہ مومنین میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، دوسری طرف آپ چند آیات کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فویل للمصلین، سورہ ماعون ہم سب کو یاد ہے کہ فویل للمصلین،
ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. یعنی جہنم کی ایک خاص وادی کا نام بعض مفسرین نے کہا جہنم کی خاص وادی کا نام اویل، اور ہلاکت اور بربادی کے لیے اہل عرب یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. ویل کا لفظ کس کے لیے اللہ نے ہلاکت اور بربادی کی بات کی؟ نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. سستی کا کیا مطلب ہے؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اثر البیان میں اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر علماء مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں، جمعہ نماز پڑھ رہا ہے. اور ہمارے سماج اور معاشرے کا اکثر معاملہ یہی ہے، اکثر افراد اسی حالت میں ہیں کہ وہ جمعہ نماز پڑھتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی دلیل جمعہ کے دن ہماری مسجد کی حالت اور عام دنوں میں نماز کے اوقات میں ہماری مسجد کی حالت آپ خود مشاہدے میں دیکھ سکتے ہیں. تو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ ہے. دوسرا، نماز کو وقت پہ وقت پڑھتا ہے، یعنی جب فرصت ہے، کوئی کام نہیں ہے اور دل میں خیال آیا تو سوچا آج جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، کسی نے دیکھ لیا، اب سوچا کہ اگر چلا گیا تو سوچیں گے کہ جماعت کا وقت تھا، پھر بھی میں آگے بڑھ گیا تو چلو رک جاؤ جماعت کے ساتھ پڑھ دیں گے. مسجد کے پاس بیٹھا ہے، کسی نے دیکھ لیا، سوچا کہ اذان ہو گئی، مجھ کو دیکھ لیا، اور اگر مسجد نہیں گیا تو سوچیں گے کہ مسجد کے پاس بیٹھ کر نماز کے لیے نہیں گیا. یا فلاں شخصوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ سوچ کر چلے آئے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ کے جب واپس جانے لگے گا، مجھ کو دیکھے گا کہ میں یہیں پر بیٹھا ہوں تو کیا سوچیں. یعنی ایک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا اس میں بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا کوئی خیال نہیں. وقت بے وقت پڑھ رہے ہیں، کبھی بعد میں پڑھ لی، کبھی وہ کام کرنے کے بعد، ابھی کام بہت ضروری ہے، کام پورا ہونے کے بعد پڑھیں گے. ہمارے گھر کی خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ گھریلو کام کاج میں اس طرح سے مصروف ہیں کہ نماز کا وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ دل میں ٹھانی ہوئی ہے کہ جب تک کام نہیں ہو جاتا تب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے بہانے جس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو نماز کے لیے بہانہ بنا لیتے ہیں کہ کپڑا پاک نہیں ہے. اگر کسی بڑے فنکشن اور پروگرام میں جانا ہے تو آدمی یہ عذر بتائے گا کہ میرا کپڑا صحیح نہیں تھا تو میں آج آ نہیں سکا، معذرت. اللہ کے پاس یہ معذرت بہت بڑی دلیل ہے نماز چھوڑنے کی، نماز نہ پڑھنے کی. آدمی کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر لیٹوں گا، آنکھ لگ جائے گی، نماز ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر بھی دلیل بنا لیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز کے وقت سوتا رہا وہ عند اللہ معذور ہے، وہ اٹھنے کے بعد پڑھ لے گا. پھر اٹھنے کے بعد توفیق نہیں ہوئی. جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت ہاتھ سے نکل گئی، پہلی سب کی فضیلت ہاتھ سے نکل گئی، اور دیگر بہت سارے فضائل سے ہاتھ دھونے کے بعد بھی آدمی اپنی جگہ خوش ہے، اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نماز میں غفلت برتنے والوں کے لیے وہی سنائی. ایک اور جگہ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف جانشین ہوئے کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور شہوت کی پیروی کرتے تھے. آپ قرآن حدیث میں دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول ایک ساتھ کئی گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک ساتھ کئی گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو ایک ساتھ کسی چیز کا تذکرہ کیا جانا یہ ان تمام تر گناہوں کی قباحت کی دلیل ہوتی ہے. جیسے انسانی مزاج ہے کہ اچھی چیزیں ایک جگہ رکھتا ہے، پھر اس سے ہلکی چیزیں ایک جگہ رکھتا ہے، پھر خراب قسم کی چیزیں آدمی اپنے گھر کے جو فضول سامان ہے جسے ہم بنگال کہتے ہیں وہ شوکے سے نہیں رکھے گا، اس کا انسانی فطرت، انسانی مزاج ہے کہ ہر چیز کو ایک جگہ میں ایک جگہ بنا کر رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے نمازی آدمی، نماز کا چھوڑنے والا کل قیامت کے دن فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کے گروہ میں شامل ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سخت اذیتیں اور تکلیف دی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے قدم قدم پر امتحان کا ذریعہ بنے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنگ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزی کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، خلاف ورزی کرتے تھے. تو ایسے فرعون اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا کہ یہ اسی لائق ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے.
मालूम हुआ नमाज छोड़ने वाला है, तो नमाज को ज़ाय करते हैं। शहवत की पैरवी ये खतरनाक थे गुनाहों में से। आदमी कहेंगे गुमराह होने के दो रास्ते हैं, एक शहवत और एक शुबहात। आदमी के दिल में तरह तरह के शुबह पैदा हो जाए, वो जन्नत जहन्नम के अंदर बयान किए गए बाद अज़ाबात को, कब्र का अज़ाब ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी को मछली ने निगल लिया अब उसके लिए कब्र का अज़ाब कैसे हो सकता है, एक आदमी जलकर राख हो गया उसके लिए कब्र का अज़ाब कैसे हो सकता है, एक आदमी की एरोप्लेन में वफात हुई उसकी लाश का कुछ अता पता नहीं उसके लिए कब्र का शुकुक शुबहात। अगर ऐसी बुनियादों पर सवाल खड़े किए जाए ना तो हजारों सवाल बनेंगे, जिसको कुरान हदीस की बातों की ऐसी हजारों बातें हैं जिसको इंसानी दिमाग कबूल करने से कासिर है। लेकिन अल्लाह का फज़्ल करम और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने वो दिल दिया और सदाकत और मानने का वो जज्बा दिया कि जब बात अल्लाह और उसके रसूल की आती है तो दिल खुलकर उसको तस्लीम करता है, तस्दीक करता है। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दरख्त का मामला बताया कि जन्नत में दरख्त का साया इतना तवील होगा कि घुड़सवार अगर 100 साल तक उसमें मुसाफत करे तो उसके साये को पार नहीं कर सकेगा। अब आदमी अपने ज़हन से सोचे आखिर ऐसा कितना बड़ा दरख्त होगा, तो ज़हन कबूल नहीं कर, लेकिन हम मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और ऐसा ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमियों के दांत के बारे में बताया कि जहन्नमियों की जो दाढ़ें होगी तो वो उहुद पहाड़ के बराबर होगी। अब आदमी सोचे दांत इतना बड़ा तो उसका मुंह कितना बड़ा होगा, उसका बदन कितना बड़ा होगा, तो इंसानी दिमाग नहीं मानता, लेकिन हम मानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बताया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आदमी शुबहात के फितने से महफूज कर दिया गया तो उसने अपने अकीदे को, अपने ईमान को सही सलामत रखा, और जो शहवत के फितने से महफूज कर लिया गया तो उसने अपनी इबादत को और अपने अखलाक और किरदार को महफूज और सलामत रख लिया। यानी गुमराही से बचने के भी तो यही दो रास्ते हैं कि इन दोनों फितनों से अपने आप को बचा लिया जाए और शुबह और इन में पढ़ने और गुमराह होने के भी यही दो रास्ते हैं कि आदमी या तो शहवत के फितने में मुब्तला हो जाए या तो फिर माल के फितने में, शुबहात के फितने में मुब्तला हो जाए। माल का फितना, औलाद का फितना, बीवी बच्चों का फितना, इसी तरीके से औरतों का फितना, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत का फितना, दुनिया की रंगीनी का फितना, सब शहवत के दायरे में आते हैं। तो अल्लाह ताला ने नमाज को ज़ाय करने का गुनाह, नमाज के ज़ाय करने वालों का तज़किरा शहवत परस्तों के साथ किया और अंजाम क्या बताया दोनों का, फसौफ यल्क़ौना गय्या, अनक़रीब ये लोग गय्या नामी जहन्नम की वादी में डाल दिए जाएंगे। बेनमाजी भी वहीं डाला जाएगा जो शहवत परस्त की जगह है। अल्लाह ने एक और जगह इरशाद फरमाया नमाज के बारे में ताकीद करते हुए कि इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, के सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद मांगो। अल्लाह की मदद चाहते हो, अल्लाह की इस्तिआनत चाहते हो, हम नमाज में कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो मदद मांगने का दो जरिया सब्र और सलात। बादल मुफस्सिरीन ने कहा कि सब्र से मुराद रोजा है, इसलिए कि रोजा सब्र की अजीम तरीन मिसाल है जिसमें आदमी खाने पीने जायज चीजों से भी अपने आप को रोके रखता है और हराम चीजों से तो वैसे भी उसको रोकना ही है। तो सब्र और नमाज यानी रोजा और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद चाहो। और सब्र का दूसरा मतलब यानी अल्लाह ने उसकी जिंदगी में जो भी फैसला किया वो उस पर राजी और खुश रहे, और जो मुश्किलात और परेशानियां हैं उसमें अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो नमाज पढ़ो। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन यह हर एक की बस की बात नहीं है। जिनके दिल में अल्लाह की खशियत है, खुशू और खुजू से दिल लबरेज है, वो बराबर नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह की मदद के मुस्तहिक बनेंगे। मोमिनों को हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ईमान वालों सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद चाहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं असहाबे किराम अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु अन्हुम के इज़ा हज़बल अम्रु इज़ा फ़ज़िअल अम्रु हज़बहु फ़ज़िअ इला सलाती, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मामला आता तो आप नमाज की तरफ लपकते थे। नमाज पढ़िए, दिल बेचैन है वज़ू कीजिए, नमाज पढ़िए, परेशान है वज़ू कीजिए, नमाज पढ़िए, फ़राइज़ नवाफिल का इत्तिमाम कीजिए। वअमुर अहलका बिस्सलाह, के अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, आप खुद भी नमाज की पाबंदी की, वस्तबिर अलैहा, उस पर जम जाइए पूरी इस्तिकामत के साथ, पूरी तनदही के साथ,
پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری یکسویت کے ساتھ نماز کی پابندی کیجیے کہ دنیا کا کچھ بھی کام ہو آپ اس کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئیے. یہ آپ کے متقی ہونے کی اور اللہ رب العالمین کی طرف لپکنے کی، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی، اللہ سے لگاؤ اور محبت کی عظیم ترین دلیل ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم خود روزی دینے والے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزاق ہے اور وہ بہت طاقت اور قوت والا، بہت مضبوط قوت کا مالک ہے. وہ جس کو روزی دینا چاہے وہ دے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اسی لیے نماز کے بعد جو دعا سکھلائی گئی، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو عطا کر دے اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں. یعنی ہم نے نماز پڑھا، ہم تیرے رزق کے طلبگار ہیں، ہم تیرے رزق کو چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اپنی مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی پریشانیوں کا حل تیرے سامنے رکھ رہے ہیں، لہذا تو اپنا فضل و کرم ہم پر عام کر دے. یہ نماز کے پڑھنے کے بعد، نماز کے پڑھنے کا فائدہ اور نماز کے بعد کی دعا کا آپس میں کتنا گہرا ربط بتایا گیا. دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وما ملکت ایمانکم، یہ دوسری نصیحت تھی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. غلام اور لونڈیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور آج کے دور میں غلام اور لونڈیوں کا زمانہ نہیں، لیکن اس کی دوسری شکلیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہماری دکان میں کام کرنے والے نوکر، ہمارا ڈرائیور، ہمارے گھر میں کام کرنے والی وہ خاتون جو ہمارے گھر کی صاف صفائی وغیرہ کرتی ہے، ہمارے کارخانے میں کام کرنے والا مزدور. الغرض جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیے. علماء محدثین نے اس نے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھی شامل کیا. اپنے گھر کے بیوی بچے جو آپ کے ماتحت ہیں، جس طریقے سے آدمی ان کا خیال رکھنا ہے محبت اور لگاؤ کی بنیاد پر، تو ایسے ہی آپ کے یہاں آپ کا کام کرنے والا مزدور، آپ کا ڈرائیور، آپ کے یہاں دکان پر کام کرنے والا صاف صفائی کا ملازم، آپ کے یہاں پر کام کرنے والا سیلس مین، آپ کے یہاں پر کام کرنے والا مختلف طریقے کے کام کرنے والے جو نوکر اور مزدور ہیں وہ اس میں داخل ہیں. اور محدثین کرام نے ان ماتحتین میں جانوروں کو بھی شامل کیا ہے. جو جانور آپ پالے ہوئے ہیں، جو جانور آپ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کا بھی خیال رکھیے، ان کو وقت پر کھانا دیجیے. وہ بھوکے پیاسے ہیں تو ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھیے. جس طریقے سے ہمیں حاجت ہوتی ہے، ہم اپنی بھوک پیاس کے لیے لپکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو بے زبان ہے تو ان کے وقت کا خیال رکھیے. مختلف موسم میں اور موسم کی آفات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو مختلف موسم کے اعتبار سے ان کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام کیجیے. اور یہی معاملہ اپنے ماتحت کام کرنے والے مزدوروں کا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. پسینہ سوکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی وہ کام کر کے فارغ ہوا اور اس کو اس کی مزدوری نہیں، بلکہ سماج اور معاشرے میں جو تنخواہ کی ادائیگی کے الگ الگ طریقے رائج ہیں، تو اس طریقے کے مطابق وقت آتے ہی ان کی تنخواہ دے دیجیے. آپ سیٹ ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ اپنی ضرورت جب چاہے جیسے چاہے پوری کر سکتے ہیں. آپ کا مزدور ایسے نہیں پوری کر سکتا. آپ کا مزدور اپنی تنخواہ کی تاریخ کا انتظار کرتا ہے. آپ کا مزدور اپنی تنخواہ کی وقت کا انتظار کرتا ہے کہ تنخواہ کا وقت آئے، تنخواہ ملے تو میں اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر سکوں، علاج معالجے کا بندوبست کر سکوں، ان کی جائز خواہشات، ان کی تعلیم تربیت کا بندوبست کر سکوں. یہ اس کے انتظار میں رہتا ہے. لہذا اس کو نفسیاتی اور ذہنی الجھن میں مبتلا نہ کیجیے، اس کو مزید انتظار نہ کروائیے، اس کو اس طرح کی دقت اور پریشانی میں نہ ڈالیے کہ وہ اپنی تنخواہ کے انتظار میں اپنی بچوں کی جائز خواہشات کو دباتا رہے، انہیں سمجھاتا رہے، انہیں بہلاتا اور پھسلاتا رہے. نہیں، وقت ہوتے ہی ان کی تنخواہ کی ادائیگی کیجیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین تعلیم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے اپنے ایک غلام کو ان کی ماں کی آر دلائی تھی، سنن ماجہ کی روایت ہے، تو جب ان کو ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ بڑا اچھا کپڑا پہنے ہوئے اور ان کا غلام بھی ویسا ہی کپڑا پہنے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ بھی وہی لباس، آپ کا غلام بھی وہی لباس. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو آر دلائی تھی، اسے ڈانٹا تھا،
اس کو غیرت دلائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے معاملے کی تحقیق کیا, بلا کر سمجھایا اور کہا کہ تم اپنے مزدور کو, اپنے غلام کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, اپنے مزدور اور اپنے غلام کو وہی لباس پہناؤ جو تم لباس پہنتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کا نتیجہ تھا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا کہ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخوانکم, وہ تمہارے بھائی ہیں, تمہارا مزدور تمہارا دینی بھائی ہے, انسانیت کے ناطے بھی تمہارا ایک رشتہ ہے. لہذا جعلہم اللہ تحت ایدیکم, اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے, تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے. وہ آپ کا مزدور ہے, وہ آپ کا نوکر ہے, لیکن ہے تو انسان. جیسے آپ کی خواہشات ہے ویسے اس کی خواہشات ہے, جیسے آپ کے مسائل ہیں, آپ اپنی دولت کی بنیاد پر اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں, وہ اپنے مسائل کا حل کے لیے کہاں جائے. تو ان کا خیال رکھو اور تاکید کی کہ اپنے مزدوروں سے, اپنے غلاموں سے ویسا کام نہ لو جو ان کی بس میں نہیں ہے, ان کی طاقت کے باہر ہے. اگر دماغی کام ہے اور ان پہ غلط کر دیا جس کو وہ کر نہیں سکتا تو نقصان آپ کا بھی ہے, اس کا بھی ہے. وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر سکے گا, نقصان آپ کا ہوگا, اور کام صحیح طرح سے نہ کرنے کے نتیجے میں آپ صحیح طرح سے نقصان اس کا بھی ہوگا. اس کو ایسا کام دیجئے جو وہ کر سکے, آسانی کے ساتھ کر سکے. اور مزید فرمایا اگر ایسا کام دینے کی نوبت ہی آ جائے جو اس کے بس اور اس کی طاقت سے باہر ہے تو پھر مالکان کو, آقا کو, سیٹ کو, اہل ثروت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے, فَعِنُوهُمْ, تم ان کی مدد کرو اس کام میں. کوئی بہت بڑا بوجھ ہے وہ اٹھا نہیں سکتا, آپ بھی اٹھائیے ساتھ میں ہاتھ لگا کر, آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا. دنیا اور آخرت میں عزت سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ. اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں, اپنے کام میں اپنے مزدور کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں, یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی رسوائی کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بالکل عام مزاج ہے کہ سیٹ اپنی سیٹھائی بتاتا ہے, اپنا اثر و رسوخ بتاتا ہے, اور کسی بھی طرح کے کام میں ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتا. اپنی بے عزتی, ارے ذلت تو وہ ہے نبی کی تعلیم کی مخالفت کرتی ہے. اور ایسے سیٹ کی اس کا مزدور خود عزت نہیں کرتا, جو اسے بات بات پر چھڑکے, بات بات پر باز پرس کرے, بات بات پر سوال جواب کرے, اس کے کام کاج کے حوالے سے اس سے بھیجا سوالات کرے, بھیجا پابندیاں لگائے, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. اور ان کی طاقت اور قوت سے بڑھ کر ان سے کام لینے کا ایک مطلب علماء محدثین نے یہ بتایا کہ ان کو اتنا لمبا وقت تو کام پر نہ لگا دیا جائے کہ اس کو آرام کا وقت نہ ملے, وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی کے کچھ لمحات گزار نہ سکے, وہ صحیح طرح سے اپنے جسم اور اپنے اہل و عیال کا حق ادا نہ کر سکے. تو ایسا ظلم اور ایسی زیادتی نہ کرو. اسی طریقے سے مزدوروں کے حقوق میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر ایک جگہ پر ایک آدمی کے ماتحت میں کئی مزدور کام کرتے ہیں, کسی مزدور نے کسی مزدور کی شکایت کر دی تو سیٹ کا کام یہ نہیں کہ فوراً بلایا ڈانٹ پھٹکار شروع کر دی, نہیں. پہلے آپ معاملے کی تحقیق کیجئے. اگر آپ اپنی جگہ ڈانٹ پھٹکار کے معاملے میں غلط ہوئے تو پھر آپ زیادتی کرنے والے ہیں, آپ ظالم ہیں, اور اللہ رب العالمین آپ سے حساب لے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے غلام کو مار رہے تھے, اللہ کے رسول سخت غضبناک ہوئے, غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ابن مسعود, کیا تم جانتے ہو کہ جتنی قدرت تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ قدرت تم پر رکھتا ہے, وہ پل بھر میں تمہارا کچھ بھی کر سکتا ہے. لہذا اپنے مزدوروں پر ظلم زیادتی کر کے ان کی بد دعائیں نہ لو, ان کے دل میں اپنی عزت کو کم نہ کرو. اگر وہ پریشان حال نظر آئے, کسی دن کام پر آئے, وہ پریشان حال ہے, ان کا چہرہ اترا ہوا ہے اور وہ فکر مند نظر آ رہے ہیں, تو آپ تنہائی میں بلا کر ان کے گھر کی خبر گیری کیجیے, ان کے گھر کے حالات معلوم کیجیے, ان کی پریشانیوں کو سمجھیے, اور جو اللہ نے توفیق دی ہے, جو استطاعت دی ہے, آپ اپنی استطاعت کے مطابق تنہائی میں اپنے مزدور کی بھرپور مدد کیجیے. یہ آپ کا احسان ہوگا, اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ تعالیٰ نے عدل کا اور احسان کا حکم دیا ہے. عدل یہ ہے کہ مزدور نے جتنی مزدوری جتنا کام کیا ہے تو اس کو اس کی پوری مزدوری دی جائے, اور احسان یہ ہے کہ کچھ اضافی طور پر بھی دے دیا جائے. مسلمانوں کی آپس میں خبر گیری کرنے کا حکم دیا گیا. مزدور کے سامنے سیٹ اپنی سٹائی نہ بتائے کہ وہ اپنے مزدور کو سلام کرنے میں حقارت سمجھے, نہیں. آپ کا مزدور ہے لیکن اس سے پہلے آپ کا مسلمان بھائی ہے,
اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس کو سلام کیجیے، وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے گا، کوئی آپ کی برائی کرے، کوئی آپ کا نقصان چاہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعائیں کرے گا، آپ اپنے دل میں آپ کے لیے عزت رکھے گا اور خیر خواہی کے جذبات رکھے گا۔ یہی کیا کچھ کم ہے کہ ایک سیٹ اپنے مزدور کو تنخواہ پر رکھے ہوئے ہے، مزدوری پر رکھے ہوئے ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے اس لائق بنایا کہ اس کے یہاں کام کر کے وہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ یعنی آپ ایک گھر، 2 گھر، 4 گھر، 10 گھر کی کفالت اور ان کے یہاں روزی روٹی اور ان کے گھر کے چولہے کے جلنے کا انتظام کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو یہ بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر۔ لہٰذا اللہ کی اس احسان کو فراموش نہ کیجیے، اللہ کی اس احسان کو اپنی طاقت اور قوت کا ذریعہ نہ سمجھیے، اپنی علمی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر حاصل کیا ہوا ملکہ نہ سمجھیے۔ اللہ پل بھر میں چاہے جو چھین سکتا ہے اور آپ سیٹ سے مزدوری کے درجے پر آ جائیں گے، اور پل بھر میں آپ کے مزدور کو آپ کا سیٹ بنا سکتا ہے۔ اپنے مزدور کا حق نہ ماریے، ان کی تنخواہ نہ کاٹیے بلا وجہ۔ اگر کام کاج کے دوران کچھ نقصان ہو جائے تو تنخواہ کاٹ کر اس پر ظلم نہ کیجیے، درگزر کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، وہ اپنی تنخواہ کو کٹے گا تو اس کے بیوی بچوں کے حق مارے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث جو حدیث غار کے نام سے مشہور ہے، اس میں 3 لوگ پھنسے ہوئے تھے غار میں، اس میں ایک آدمی کون تھا؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تینوں نے تو ایک آدمی نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ، میں نے اپنے یہاں ایک مزدور رکھا ہوا تھا، وہ میرے یہاں مزدوری کرتا تھا، اور اس کی مزدوری، اس کی اجرت، اس کی تنخواہ اتنے مقدار میں چاول بنتی تھی، یعنی میں مزدوری اور تنخواہ کے طور پر اس کو اتنا چاول دیا کرتا تھا۔ مقدار کا تذکرہ ہے حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک دن وہ غصے میں آ کر چلا گیا، تو اس کی مزدوری کا جو چاول تھا تو میں نے اس کو کھیت میں بویا، بونے کے بعد اس سے فصل تیار ہوئی، فصل کو کاٹا، اسے بیچا، اس سے جو پیسہ حاصل ہوا تو میں نے اس سے گائے اور بیل خریدے تھے، اور بہت دن ہونے کے بعد جب وہ میرے پاس آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے تو میں نے کہا کہ یہ تمہاری مزدوری بندھی ہوئی ہے گائے بیل کی صورت میں۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ کیا بات ہے، میرے تو اتنے چاول ہی رہتے تھے کہ اتنی قیمتی چیز، اتنی قیمت کے گائے اور بیل؟ کہنے لگا کہ اللہ، میں نے محض تیرے خوف کی وجہ سے وہ کام کیا تھا کہ اس کی مزدوری کی حفاظت کی، اور اس کی مزدوری سے جو آمدنی ہوئی وہ بھی اس کا حق سمجھا۔ لہذا آج اس مصیبت میں پھنسے ہوئے، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، پتھر صدقہ، اور وہ لوگ اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تنہائی میں جب اپنے مزدور کے گھر، اس کے معاملات کی اور اس کے حال احوال معلوم کریں گے، وہ اپنی کسی پریشانی کا تذکرہ کریں اور کسی پریشانی کو بتائیں، آپ پورے خلوص کے ساتھ اپنے مزدور کی مدد کیجیے۔ اور انسانی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی مسائل سے گھرے رہتی ہے، اور جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو آپ نے تنہائی میں اپنے مزدور کے ساتھ جو احسان کیا ہے اس احسان کو اپنی دعا میں اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اپنے آپ میں سماج اور معاشرے کی بہترین مثالی سماج اور معاشرہ تشکیل دینے کا اشارہ دے رہی ہے۔ لہذا اس خطبے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں نصیحتوں کو ایک مرتبہ پھر کہ اللہ کے رسول نے اس دنیا سے جاتے جاتے ہمیں نصیحت کی کہ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور عصر کی نماز کا خاص طور سے تذکرہ کیا۔ لہذا نمازوں کی پابندی کیجیے اور اپنے ماتحتین کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کے ماتحت ہیں، اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ محکمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی اس نصیحت کو لازم پکڑنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رہا تیرے نبی کی اتباع اور اطاعت کے راستے پر، اسلام اور ایمان کے راستے پر، توحید پر زندہ رہا، ہمارا خاتمہ فرما۔ تو اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔